بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، انسانی زندگی کی شدید ترین ضرورت صحیح فلسفہ حیات کا جاننا ہے۔ ہر ذی شعور انسان کو اس راز حیات کا متلاسی رہنا چاہیے اور اس بات کے جاننے کا خیال کہ رب تعالیٰ کیا ہے اور کہاں ہے۔ دین اسلام روئے زمین پر بسنے والوں انسانوں کے درمیان اتفاق، ملاپ اور خالق کائنات کی طرف اشارہ کرنے والی ایک بہت بڑی شے ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اختلاف نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا اور اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم لوگ جہنم کی کھائی کے کنارے پہنچ چکے تھے، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ اپنی آیتوں کو اسی طرح تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ پیارے دوستو، مذہب اسلام کی تعلیم روئے زمین کے تمام انسانوں میں وحدت کے اصولوں پر مبنی ہے۔ دین اسلام نسل انسانی کو ایک وحدت میں منسلک کرتا ہے اور اس چشم حیات کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو انسان کی رگ رگ میں روح کائنات بن کر سما رہا ہے۔ دین اسلام معرفت الہی کا نام ہے۔ دنیا کے ہر گوشے میں جہاں نسل انسانی آباد ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول آیا اور آ کر لوگوں کو معرفت الہی، عبادت الہی کا درس دیا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس پر یہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے تم سب میری ہی عبادت کرو۔ تمام کارخانہ ہستی کا خالق و مالک ایک ہی ہے، اور اس کی عالم گیر فطرت کا اصول وادی کائنات میں یکساں طور پر کام کر رہا ہے۔ تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کی آسمانی سچائی اور قلبی روشنی کا قانون بھی ایک نہ ہو، اور وہ تمام بنین و انسان کو ایک ہی طریق پر نہ دیا گیا ہو۔ دنیا میں علم و فنون کا کوئی شمار نہیں، لیکن دلوں کے سکون اور اطمینان کے لیے معرفت الہی کے بغیر اور کوئی تعلیم نہیں۔ معرفت الہی وحدت کاملہ تک رسائی پائے بغیر کوئی دین اور کوئی فلسفہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ وحدت کا مفہوم پوری طرح ذہن نشین ہونے پر زندگی کے سب سوالات اور شکوک ختم ہو جاتے ہیں۔ توحید کا راز اور مظاہر فطرت کی ماہیت سمجھ آ جانے پر مرکز وجود سے محبت اور راحت کے چشمے بننے لگتے ہیں۔ کائنات اور خالق کے کائنات کے درمیان ایک حسین امتزاج پیدا ہو کر نظام زندگی فطرت کے ہموار اور مستقیم خطوط پر استوار معلوم ہونے لگتا ہے، اور زندگی مسرت اور خوبصورتی کا ایک دل فریب منظر دکھائی دینے لگتی ہے۔ فلسفہ وحدت کوئی مذہبی عقیدہ ہی نہیں، بلکہ زندگی کی وہ روشنی ہے جو کلی زبانوں اور سب انسانوں کے لیے ہے، اور یہی وہ غیر متعصبانہ تحقیق ہے جو کل افراد اور کل اقوام انسانی کو متحد کرنے کی استعداد رکھتی ہے۔ اگر انسانی دنیا نور وحدت سے منور ہو جائے تو معرفت الہی حیات کائنات کا اصل و اساس ہے۔ وہ ذات ازل ہے اور ابدی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی اول ہے اور آخر ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے انہیں چہار جانب گھیر رکھا ہے۔ وہی اپنے بندوں کو عدم سے وجود میں لایا، اس نے نعمتیں عطا فرمائی، اس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، پھر اس مینے کے پانی سے طرح طرح کے پھل اور پھول پیدا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا جس کے ذریعے اس نے مختلف قسم کے پھل نکالے تمہارے لیے روزی کے طور پر۔ بس تم اللہ کا شریک اور مد مقابل نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی مقابل نہیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کے وجود پر یہ آیت استدلال کیا ہے، اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے۔ زمین اور آسمان کے مختلف شکل و صورت، مختلف رنگ، مختلف مزاج اور مختلف نفع کے موجودات، ان میں سے ہر ایک کا نفع بخش ہونا اور خاص حکمت کا حامل ہونا، ان کے خالق کے وجود اور اس کی عظیم و شان قدرت، حکمت، زبردست سطوت اور سلطنت ثبوت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توت کے پتے ایک ہی ہیں، ایک ہی ذائقے کے ہیں، کیڑے اور شہد کی مکھی اور گائے، بکریاں، ہرن وغیرہ سب اس کو چباتے، کھاتے اور چرتے ہیں۔ اس کو کھا کر ریشم کا کیڑا ریشم تیار کرتا ہے، مکھی شہد بناتی ہے، ہرن میں مشک پیدا ہوتا ہے اور گائیں بکریاں مینگنیاں دیتی ہیں۔ کیا یہ اس امر کی صاف دلیل نہیں کہ ایک پتے میں یہ مختلف خواص پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور اس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ مانتے ہیں، وہی موجد اور ثانیٰ ہے۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انڈے کو دیکھو چاروں طرف سے بند ہے، پھر اس میں پروردگار خالق یکتا جاندار بچہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور اس کی توحید پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں اور اس کے بعد مزید 7 سمندر اس کی مدد کریں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ زبردست بڑا صاحب حکمت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنی عزت، کبریائی، بزرگی اور جلالت شان بیان فرما رہا ہے، اپنی پاک صفات، اپنی بلند ترین مقام اور اپنے بے شمار کلمات کا ذکر فرما رہا ہے، جنہیں نہ کوئی گن سکے، نہ شمار کر سکے، نہ ان کا کوئی احاطہ کر سکے، اور نہ ہی ان کی حقیقت کو کوئی پا سکے۔ سید البشر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری تعریف اس طرح نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے اپنی تعریف آپ بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کما حقہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ 7 سمندر سے زیادہ سمندر ہوں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات لکھنے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ گنتی تو زیادہ دکھانے کے لیے ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے تاریکیاں اور روشنی بنائی۔ پھر بھی اہل کفر دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے کی ہے تاکہ ہر کافر و مسلم کو یہ معلوم ہو جائے کہ تمام قسم کی تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اور ان لوگوں پر حجت قائم ہو جائے جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا تنہا وہی پیدا کرنے والا ہے، اس لیے صرف وہی تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ اس لیے جس ذات نے زمین و آسمان جیسی چیزوں کو پیدا کیا ہے، در حقیقت صرف وہی حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ اس نے ہی تاریکی اور نور کو بنایا ہے، تو جس ذات نے ظلمت و نور جیسی چیزیں پیدا کی ہیں، یقیناً وہی تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس راہ پر ڈالا۔ اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ یقیناً ہمارے رب کے انبیاء حق بات لے کر آئے تھے، اور انہیں پکار کر بتایا جائے گا کہ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دلوں سے کینہ اور حسد
بغض اور عداوت کو یکسر نکال دے گا، اس لیے کہ اگر وہاں بھی دنیا کی طرح ان کے دل آپس میں صاف نہیں ہوں گے تو اس طرح جنت کی نعمتیں کامل نہیں ہوں گی، اور جنتی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے اے اللہ، تو نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں ایمان و عمل صالح کی توفیق دی، جس کے سبب آج ہم جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ آسمان و زمین کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ عاجزی کے بنیاد پر کوئی اس کا دوست ہے، اور آپ اس کی خوب بڑائی بیان کرتے رہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہیں کہ وہی ذات واحد اور حمد و ثنا کی مستحق ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے، جیسا کہ بعض عربوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا، اور یہود نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، حالانکہ نہ تو دو جہانوں کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اس میں ذلت اور عاجزی پائے جانے کی وجہ سے اس کا کوئی ولی اور دوست ہے، جیسا کہ بے دین اور مجوسی کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو ذلت لاحق ہوتی۔ استغفر اللہ۔ اس آیت میں مزید تاکید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، آپ یہ بیان کر دیں کہ میرا رب اس سے بلند و بالا تر ہے، میرا رب اس سے بلند و بالا تر ہے کہ اس میں کوئی نقص، عیب، محتاجی یا کوئی عاجزی لاحق ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پس جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہیے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ جب آپ اور دیگر اہل ایمان کشتی پر سوار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں کہ اس نے آپ لوگوں کو ظالموں سے نجات دی۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا کہ ہم نے داؤد و سلیمان علیہ السلام کو علم کثیر سے نوازا تھا۔ علم شریعت اور علم قضا کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، ذرہ سازی کا علم دیا، لوہا ان کے ہاتھ میں پگھل جاتا تھا، دونوں باپ بیٹے پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے جن و انس، پرندے، ہوا اور جانور وغیرہ مسخر کر دیے گئے تھے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی سے بھی نوازا تھا۔ ان گوناگون نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت دی ہے، یعنی یہ علم و نبوت اور یہ بادشاہی سب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اسی کا عطیہ ہے۔ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، ہم تو اس کے ناچیز بندے ہیں۔ ہم ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی اپنے اندر کب قدرت رکھتے تھے؟ پیارے دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی حمد و ثنا کے مستحق تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہوں گی، اور وہ بڑی حکمت والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ پیارے دوستو، الحمدللہ سے مراد وہ تمام تعریفیں ہیں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہو سکتی ہیں، اور ان سب تعریفوں کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے جو آسمانوں اور زمین اور ان میں پائی جانے والی ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ ان میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، اور وہ تمام نعمتیں جو رب العالمین نے بندوں کو دی ہیں سب اسی کی پیدا کردہ ہیں۔
اس لیے آسمانوں اور زمین میں پائی جانے والی مخلوقات کے وجود پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا گویا اس کی نعمتوں پر تعریف بیان کرنا ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں۔ جس طرح دنیا کی زندگی میں صرف وہ مالک کے کل تمام تعریفوں کا حقدار ہے، اسی طرح آخرت کی زندگی میں بھی وہی تمام تعریفوں کا حقدار ہوگا۔ اہل جنت جب اپنے رب کے فضل و کرم سے جنت میں بھیج دیے جائیں گے تو اس کا گن گائیں گے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدہ سچ کر دکھایا، اور کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس راہ پر ڈالا، اور کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم و الم کو دور کر دیا اور جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس جنت میں داخل کر دیا۔ معلوم ہوا کہ رب العالمین جس طرح دنیا میں تمام تعریفوں کا مستحق ہے، اسی طرح وہ آخرت میں بھی تمام تعریفوں کا مستحق ہے، اور جس طرح وہ دنیا کا مالک کل ہے، اسی طرح وہ تنہا آخرت کا بھی مالک ہے، اور وہ اپنے تمام امور میں حکمت والا ہے اور اپنی مخلوقات کے اعمال و اسرار سے خوب واقف ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ کہیں گے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے اور اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا اور سب کو اس جنت میں داخل کر دے گا جس میں انہیں پہننے کے لیے سونے اور موتی کے زیورات اور ریشمی لباس پہنیں گے، اور تب سب مل کر وہ اپنے رب کی ان کرم فرمائیوں پر اس کا شکریہ ادا کریں گے جس نے ان کے دل سے ہمیشہ کے لیے حزن و ملال کو دور کر دیا، اور کہیں گے کہ ہمارا رب بڑا معاف کرنے والا اور نیک اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ نیز یہ بھی کہیں گے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمیشہ باقی رہنے والی جنت میں داخل کیا، جہاں ہمیں کبھی بھی تھکن اور پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک یہودی غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کی غرض سے اس کے پاس آئے اور اس سے کہا مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس نے اپنے قریب ہی موجود اپنے والد کی طرف دیکھا۔ اس کے والد نے کہا ابو القاسم کی اطاعت کرو، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور آپ کہہ رہے تھے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اسے آگ سے بچا لیا۔ معراج کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شراب اور دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے دودھ کو پسند فرمایا۔ اس پر سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کو فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی، کیونکہ اگر آپ شراب پکڑ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سب سے ادنا جنتی کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہ اپنے گھر میں داخل ہوگا تو جنت کی حوروں میں سے اس کی 2 بیویاں اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے ہمارے لیے اور ہمیں تمہارے لیے زندہ کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ تمام قرآنی آیات اور حدیث سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ہر قسم کی تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ قرآنی آیات اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کی پہچان کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔